اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو خیر یہ بات اس سے پہلے کافی ہو چکی ہے، میں مطلب یہ کہ باقاعدہ ابتدا سے پہلے مطلب سانحے پہ تعزیت اور افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو آج ہوا ہے ہمارے شوکت لوسی صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مطلب ان سب کو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور شوکت صاحب کو، ان کی فیملی کو، تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، اور بہت بڑا سانحہ میں خاص طور سے اس کا تذکرہ یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیررزم ایکٹ ہے، تو اس میں مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کو اس سلسلے میں محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا کیا جا سکے کہ تحفظ ہو سکے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں، میں سلطان محمد فاتح کے بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ سلطان محمد فاتح عثمانی سلسلے میں بہت اہم سلاطین میں سے ہے، اور مطلب یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے تو بہت ہی زیادہ ہے کہ وہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں فتح ہوا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب یہ کہ ہدایت فرمائی تھی، اور حدیث ملتی ہیں اس سلسلے میں۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کم سنی کے باعث 2 مرتبہ اس کو بادشاہت ملی، اور وہ دونوں مرتبہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد پھر 5-6 سال بعد جب اس کے باپ کا انتقال ہوا، اور اس وقت جب اس نے بادشاہ سنبھالی، تو اس وقت مطلب یہ کہ ایک بڑا ناقابل یقین امپروومنٹ اس کے اندر نظر آیا۔ قسطنطنیہ تو فتح کیا ہی، اس میں فوجوں کی بہادری اپنی جگہ، اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، جو ٹیکنیکس استعمال ہوئیں، جنگی چالیں جو ہوئیں، وہ ساری کی ساری اپنی جگہ۔ پھر اس میں ایک عنصر جو ہے وہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ مطلب اس میں بزرگوں کی دعائیں بھی شامل تھیں، اور خاص طور سے سلطان خود بھی عبادت گزار آدمی تھا، لیکن صوفی بزرگ وغیرہ جو ہیں ان سے بھی اس کا بڑا ایک طرح سے لگاؤ تھا، اور ان سے بھی اس کی مستقل درخواست تھی۔ تو اس میں کچھ ایک آدھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فتح میں ان بزرگوں کی دعاؤں کا بڑا دخل تھا۔ بہرحال اس سے قطع نظر یہ سلسلہ تو ان کا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ دیں کہ جب سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا تو اس کے 2 بیٹوں میں، جو میں اس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، اور بڑی حد تک تفصیل سے ہو گیا تھا، صرف اس کو ہلکا سا مطلب صرف گزشتہ سے جوڑنے کے لیے اس کا معمولی سے تذکرہ ضروری ہے۔ یہ 2 بیٹے، جو ایک بیٹے کا نام بایزید اور دوسرے کا نام جمشید۔ بایزید بڑا تھا اور جمشید چھوٹا تھا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ جمشید جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو اور زیادہ مطلب زیادہ کمپیٹنٹ تھا بادشاہت کے لیے، لیکن یہ بایزید چونکہ بڑا تھا اور اس کو سپورٹ مل گئی اپنے تمام سپاہیوں سے اور فوج وغیرہ سے، تو اس کو مطلب جانشینی اس کی ہو گئی۔ جمشید نے ظاہر اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے خلاف ظاہر جو ریئیکشن ہوا اس کی تفصیل میں پچھلے بیان کر چکا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا آخر یہ ہوا کہ وہ
اس کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد بایزید کے پاس مکمل سلطنت آ گئی۔ اچھا، اب یہ انتقال کا معاملہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے، مطلب یہ کہ انتقال تو اس کا ہو گیا، لیکن اس پورے معاملے میں جو تکلیف دہ بات ہوئی وہ بہرحال اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دیکھیے، اگر صرف سلطنت کے لیے جنگ ہوئی ہوتی اور صرف بات اتنی ہوتی کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے اور شکست کہ کبھی کسی کو شکست ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو ہو جاتی ہے، تو اچھا تو وہ بھی نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے، لیکن پھر وہ بہرحال ایک آپس کی بات ہوتی۔ جمشید نے جو گڑبڑ کی وہ یہ کی کہ ایک سٹیج پہ اس نے مطلب اپنے بھائی کے خلاف دشمن جو ہے، جو ایک طرح سے ازلی دشمن تھا ان کا، جو عیسائی فوج تھی، ان سے مدد مانگ لی، اور ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوا، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عملاً ان کی قید میں چلا گیا، اور عملاً اسے یہ مشورہ بھی سننا پڑا کہ آپ اگر اسلام چھوڑ کے اور عیسائیت قبول کر لیں تو مطلب یہ کہ پورا یورپ آپ کے ساتھ ہوگا، ہماری ساری فوجیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ بڑی آسانی سے اپنے بھائی سے اپنی سلطنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جمشید نے فوراً اس بات کو رد کر دیا اور یہ بات کہی اس کے ساتھ کہ میں مطلب مر بھی سکتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ کام، دین چھوڑنے کا کام، تو مجھ سے اس کی کوئی توقع بالکل قطعی طور پہ نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال اس کے اپنے ایک فیصلے نے اس سٹیج پہ اسے لے آیا کہ اس کو یہ مشورہ دیا گیا، اسے یہ مشورہ سننا پڑا، اور پھر اس کے ساتھ کیونکہ اس نے دھوکہ کھایا، لیکن ظاہر ہے ایسے دشمن پہ بھروسہ کرنا جو ہے وہ دھوکے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے جمشید کا یہاں پہ رویہ جو ہے وہ بڑا ایک اعتبار سے خاصا تکلیف دہ ہوا۔ ظاہر ہے مطلب اس بات کو کسی طرح سے پسندہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس کے انتقال کے بعد پھر یہ ہوا کہ بایزید جو ہے اس کو، یہ بایزید ثانی تھا، اس سے پہلے جو بایزید گزرا ہے وہ بایزید اول تھا، اور وہ بایزید یلدرم کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، جس کا تیمور سے مقابلہ ہوا تھا اور جسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تیمور کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ بایزید ثانی ہے جو اپنے بھائی جمشید کے سامنے ہی تخت نشین تو ہو چکا تھا، لیکن بہرحال جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت ظاہر ہے مطلب یہ کہ پھر وہ بغیر کسی خوف کے کہ کوئی بغاوت کر دے گا، وہ پورے اس پر حکمران رہا۔ بایزید ثانی کا جو مطلب پروفائل ہے اس کو بڑا اچھا پینٹ نہیں کیا گیا، اور شاید ٹھیک ہی کیا گیا ہو، لیکن بہرحال ایک تو بات یہ ہوئی کہ جس وقت اس کی جانشینی کا موقع آیا تو اس وقت ظاہر دو امیدوار تھے، یہ دارالحکومت میں موجود تھا، جمشید دارالحکومت میں تو نہیں تھا، لیکن یہ جن کی جو وہ ینچری فوج تھی جسے جانشاری فوج بھی کہتے ہیں، اس فوج نے اس کو باقاعدہ بایزید کو دھمکی دی کہ اگر آپ ہماری مطلب ہمارے مشاہرے میں یعنی معاوضے میں اور جاگیروں میں اضافہ فوجی طور پہ اس کا اعلان نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اور آپ کے بھائی کو بادشاہ بٹھا دیں گے۔ اچھا، یہ دھمکی بہت شدید تھی، اور بایزید نے پہلی کمزوری یہاں یہی دکھائی کہ اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اچھا، اس بات کو قبول کرنے سے دو باتیں سامنے ہوئیں، ایک تو یہ رہی کہ ظاہر ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کی فوج کی حمایت سے حاصل رہی اور اس کا بھائی جو ہے وہ خطہ نہیں بن پایا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس کو دبایا جا سکتا ہے، جبکہ جمشید کے ساتھ ایسی بات نہیں تھی، اس کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں یہ دیکھیے کہ یہ اپنی جگہ دب گیا تو اس کی حکومت قائم رہی۔ جمشید کے ساتھ ہو سکتا ہے، جمشید کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں دونوں جنگوں میں ایسا ہوا، دونوں جنگیں جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں بایزید کے ساتھ، دونوں جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہ فوجیں جو جمشید کے ساتھ تھیں وہ اسے چھوڑ کے بایزید سے آ کے مل گئیں، اور اس وجہ سے اسے جمشید کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو
اگر جمشید بھی ایسی پست ہمتی کا اظہار کرتا اور ان کی فوج اپنی فوج کی ساری باتیں مانتا رہتا تو شاید مطلب یہ کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا. تو ایک اعتبار سے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاں یہ پست ہمتی کی بات ہے کہ اس نے مطلب فوج کی اس دھمکی کو قبول کر لیا. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ مطلب بعض جگہ حکمت اور مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اس کے بعد ایک سٹیج پہ اس کی کوشش بھی کی کہ جنرل سیج فوج کا زور توڑ سکے. بالکل کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال تو خیر کہنا یہ تھا کہ ایک تو مطلب یہ کہ اس کا یہ بات سامنے آئی کہ تھوڑا سا مطلب مزاج میں مضبوطی کم ہے، استقامت کم ہے. جمشید سے 2 لڑائیاں ہوئیں، یہ بات بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ دیکھ لیجیے کہ مصر جو ہے جہاں پہ مملوک کی حکومت تھی وہاں سے اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. اور اس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ جب پہلی مرتبہ جمشید کو شکست ہوئی تو وہ پھر مطلب اس نے جا کے مصر میں پناہ لی اور مصر کی حکومت نے اسے سپورٹ دی واپس فوج اکٹھا کرنے میں، مالی سپورٹ بھی اور اخلاقی سپورٹ بھی، اور اس لیے دوبارہ مطلب جنگ کرنے کے لائق ہوا اور دوبارہ کسی نے جنگ کی. پھر شکست ہوئی ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس میں مملوک حکومت جو ہے اس کا چونکہ ہاتھ تھا، لہٰذا مطلب بایزید اس بات کو مطلب اس طرح تو ٹھنڈے پیٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال یہ مصر سے اس کی ایک چپقلش شروع ہو گئی. پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، جمشید کے متعلقین جو تھے، جمشید کی بیوی اور اس کی ماں وغیرہ جو ہیں، وہ آخر تک مصر میں مقیم رہیں. اور پھر اسی پورے سلسلے میں مملوکوں نے بھی یہ کیا کہ چونکہ ایک چپقلش چل ہی رہی تھی تو سرحدی علاقے جو ہیں ان کو ان پر انہوں نے حملے کیے اور قبضہ کر لیا. ان سے کئی جنگیں ہوئیں لیکن ان علاقوں کو بایزید واپس نہیں لے پایا، تو آخر اس کو صلح کرنی پڑی. اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں بھی اس کی کمزوری سامنے آتی ہے. ایک تو وہ شکست نہیں دے پایا، چلیے ٹھیک ہے یہ تو الگ بات ہوئی، لیکن جب صلح ہوئی تو صلح بھی میں بھی دب کے ہوئی، اس طرح سے کہ یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے جو ہمارے شہر فتح کر لیے ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھو، لیکن مزید حملے بند ہو جانے چاہیے. اس بنیاد پہ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک کلاس البتہ پازیٹیو بھی تھی کہ یہ شہروں کو تم اپنے قبضوں میں رکھو، لیکن ان شہروں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو وہاں کیا کہتے ہیں آپ لے جائیے اس کو حرمین شریفین پہ اس آمدنی کو خرچ کیا جائے. تو یہ بات جو ہے یہ بات بہرحال مطلب یہ کہ اس کو انہوں نے مطلب کروایا باقاعدگی سے. اب چونکہ دوسرا جو بڑا معاملہ اس کے زمانے کو ہوا کہ چونکہ ایک بھائی یورپ میں عیسائیوں کے پاس ہے، چاہے ان کی قید میں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے خطرہ تو مسلسل ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے مطلب وہ یورپ پہ جو کیا کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے، اس کے باپ نے، جو آخری اس کے پاس جو کام تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو روڈس آئلینڈ جو ہے اس کو فتح کیا جائے اور دوسرے اٹلی جو ہے اٹلی کو فتح کر لیا جائے. اب جمشید نے ابتدائی مدد جو ہے وہ روڈس آئلینڈ سے لی تھی، اور پھر روڈس آئلینڈ سے وہ اٹلی میں پوپ کے پاس بھیج دیا گیا تھا کچھ عرصے بعد. تو یہ دونوں علاقے تو ایسے ہو گئے جہاں پہ عثمانی شہزادہ موجود ہے جس حیثیت میں بھی ہو. اب وہ جب وہ کیا کہتے ہیں شہزادہ موجود ہے وہاں، تو اس صورت میں یہ بازید کے پاس اتنی گنجائش نہیں رہی کہ وہاں حملہ کر سکے یا ان کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن لے سکے. ایز اے ریزلٹ وہ جو خواب تھا ان علاقوں کے فتح کا
وہ بالکل چکناچور ہو گیا. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ پورے یورپ پہ مطلب ان کا جو عثمانی سلطنت کا ایک روپ قائم تھا اس میں بڑی کمی واقع ہوئی. پھر ایک اور واقعہ اور سیریس ہوا اس کے زمانے میں کہ اس کا جو سپہ سالار تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں کریمیا کے لیے جس شخص کو سپہ سالار بنایا گیا تھا اس کا نام احمد قیدوق تھا. یہ بڑا کمپیٹنٹ وہ تھا، مطلب فوجی تھا، اور اس نے کریمیا میں جا کے فتح بھی حاصل کی اور بعد میں بھی اور اس سے پہلے بھی فتوحات میں اس کا بڑا رول رہا ہے. یہ شخص جو ہے یہ مطلب بایزید کی فوج کے سپہ سالار بھی تھا. اس شخص میں خرابی یہ تھی، جو اصل میں کہنا تو چاہیے کہ خوبی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اسے میں خرابی کہوں گا. فی الوقت خرابی اس میں یہ تھی کہ یہ بادشاہ کی ہر بات کو مطلب بالکل بلا چون و چرا مان نہیں لیتا تھا. وہ کمپیٹنٹ آدمی بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، لہٰذا اگر کسی اسٹیج پہ خلیفہ سے کچھ غلط فیصلے ہوتے نظر آتے تھے اسے، تو وہ باقاعدہ مطلب کہ اس کا اظہار کرتا تھا اور اس کو باقاعدہ منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کریں. تو مطلب مطلق العنانیت جو ہوتی ہے اس میں یہ چیز اکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی چیز بایزید کے ساتھ ہوئی. ایک سٹیج پہ بایزید نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فوج ہے، جو اسپیشل فوج ہے ینچری، یہ بہت خود سر ہو گئی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. احمد قیدوق جو ہے وہ فوج میں پاپولر بھی تھا بہت، ظاہر سپہ سالار تھا، پاپولر تو فوج میں تھا ہی. اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے بہت سے مہمات ہیں. جمشید کا معاملہ الگ چل رہا ہے، مملوک سے آپ کا جھگڑا الگ چل رہا ہے، یورپ سے معاملات الگ آپ کو بہت ٹھیک نہیں ہے. اس وقت فوج کو ناراض کرنا مناسب نہیں ہے. اس پر ناراض ہو کے اس نے احمد قیدوق کو قید کر لیا. اچھا، فوج اکھڑ گئی اور فوج کے اکھڑ جانے پہ سے مجبوراً اس کو آزاد تو کرنا پڑا، لیکن کچھ عرصے بعد اس فوج کو کسی مہم پر روانہ کر کے اور ان کے پیٹھ پیچھے احمد قیدوق کو قتل کروا دیا. مطلب میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ اچھا کیا، برا کیا، صحیح کیا، غلط کیا، یہ فیصلہ تو مطلب یہ کہ آپ لوگ خود کر لیجئے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہوا. پھر ایک اور نیگیٹو بات جو سامنے آئی وہ یہ ہوئی کہ یہ پیریڈ جو ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ پیریڈ ہے، اس کا پیریڈ تھا سن 1481 سے لے کے 1512 تک. اور اگر یاد ہو آپ کو، جب ہم اسپین کی تاریخ پڑھ رہے تھے تو 1492 میں 1492 جو ہے اس میں مسلمان، یعنی آخری مسلمان بادشاہ جو غرناطہ کا، اس کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا. تو یہ جو ہے 1481 سے اور 1512 تک رہا. تو یہ اسی کے پیریڈ کی بات ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا بالکل خاتمہ، کلیتاً خاتمہ ہو گیا. تو غرناطہ کے حکمران کو جب یہ صورت نظر آئی کہ اب میرا بالکل کسی طرح سے مطلب بچت نہیں ہو سکتی، تو اس نے باقاعدہ اس سے مدد مانگی. اچھا، اس کے سامنے، بایزید کے سامنے، چونکہ جمشید کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت، وہ عیسائیوں کو بہت زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس نے مطلب مدد بھیجی تو، لیکن نہایت غیر مؤثر مدد. چند چھوٹے جہاز جو ہیں، بحری جہاز جو بھیج دیے، جو ظاہر ہے ایک تو پہنچے بھی دیر سے، اور اگر وقت سے بھی پہنچ جاتے تو وہ اتنی بڑی قوت تھے نہیں کہ کس طرح سے وہ سپورٹ دے سکتے. تو وہ جو غرناطہ کو سنبھالنے کے لیے جس مدد کی ضرورت تھی، جو اسے کرنا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان کے بھی، وہ کام وہ نہیں کر سکا. تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ یہ بھی بایزید کے جب اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا تو بہت پازیٹیو بات نہیں لکھی جائے گی.
لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنی بحری طاقت میں اضافہ کیا، اور جو بحری بیڑا جو تیار ہوا وہ پھر اس کے بعد اس کے دور میں مطلب پورے یورپ میں سب سے زیادہ طاقتور بحری بیڑے کے طور پہ وہ معروف ہوا۔ یہ اس کے حق میں بڑی پازیٹیو بات جاتی ہے، بڑا اچھا بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اور ابتداً تو وینس جو ہے اس کے کچھ جزائر تھے، ان کے لیے جھگڑا چلتا رہتا تھا، تو وہاں ان جزائر کے سلسلے میں بحری جھڑپیں ہوتی رہیں، اور لیکن بالآخر اس نے وینس کو شکست دے کے وہ جزیرے سارے اپنے قبضے میں کر لیے۔ لیکن پھر ایک باقاعدہ یونائٹڈ فرنٹ بنا جس میں وینس بھی شامل تھا، اور پوپ آف روم بھی شامل تھا، اور فرانس بھی شامل تھا، اور اسپین بھی شامل تھا۔ ان سب نے اپنی بحری قوت اکٹھا کر کے اور اس سے وینس کے جزیرہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بحری بیڑے نے ان سب کو شکست دی، اس مجموعی طاقت کو شکست دی، اور ان سمندروں پہ اپنی ایک طرح سے حکمرانی قائم کر لی۔ تو یہ اس کے اعتبار عہد میں جو ایک بہت بڑا اچھا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ بحری قوت جو ہے وہ قابل ذکر طور پہ اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ جنگیں اس کی ہنگری اور پولینڈ سے بھی ہوئیں، لیکن چھوٹی جنگیں تھیں، کوئی خاص قابل ذکر بات اس میں نہیں تھی، اس لیے وہ جنگیں مشہور بھی نہیں ہوئیں۔ تو بنیادی طور پہ بایزید ثانی جو ہے اس کے دور میں جو خاص باتیں تھیں وہ کچھ ایسی ہی تھیں۔ جو آخری بات جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے اس کی ولی عہدی کا معاملہ۔ 8 بیٹے تھے بایزید ثانی کے، 8 بیٹے تھے، 8 میں سے 5 تو کم سنی میں ہی انتقال کر گئے تھے، 3 جو تھے 3 جوان تھے اور مطلب ولی عہدی کے باقاعدہ مطلب یہ کہ طالب ہو سکتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قرقود تھا، جو بیٹا منجلا تھا اس کا نام احمد تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا نام سلیم تھا۔ اچھا، سلیم اور احمد ان دونوں کو جو ایشیائی یورپ کا علاقہ، ایشیائی عثمانی علاقہ جو تھا، ایشیائی کوچک کا جو علاقہ تھا عثمانی سلطنت کا، وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی ذمہ داری ان کی سپرد کی گئی تھی۔ اور یہ جو تھا تیسرا سلیم، اس کو مطلب یہ کہ آذربائیجان وغیرہ کی طرف کہیں لگا دیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اب کچھ تفصیل تو اب آگے آئے گی جہاں میں جاؤں گا، لیکن بہرحال جو سرحدی علاقے تھے اس پر 2 طرف سے حملے بہت شدید ہوتے رہے۔ ایک تو مصر کی طرف سے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اور دوسرا ایران کی طرف سے۔ ایران میں اس وقت اسماعیل صفوی جو ہے وہ اس کے پاس اس کی حکومت آ چکی تھی، تو اس نے باقاعدہ مطلب یہاں کافی مطلب اپنے لوگ پھیلا کے اور فوجیں بھیج کے یہاں ایک فساد کھڑا رکھتا تھا۔ تو احمد کے اور قرقود دونوں جو ہیں، ان دونوں کے علاقوں میں یہ شورش مستقل رہتی تھی اور وہ اسے کنٹرول نہیں کر پائے۔ سلیم کا جو علاقہ تھا، سلیم بڑا مطلب یہ کہ ذہین اور چابک دست آدمی تھا۔ سلیم کو بھی اندازہ تھا کہ اس کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس نے اپنی نگاہ بہت اچھی رکھی تھی اور انتظام اتنا مضبوط کیا تھا کہ اس کے علاقے میں کوئی شورش برپا ہونے نہیں پائی۔ تو ایک سٹیج پہ جب یہ اندازہ ہوا کہ بایزید جو ہے وہ احمد کو نامزد کرنے والا ہے جانشین، قرقود اپنی کوششیں کر رہا ہے، تو پھر سلیم نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دی، یا ہو سکتا ہے پہلے سے کر رہا ہو بہرحال، لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ باقاعدہ مطلب یہ کہ اپنی فوجیں لے کے اور نکلا اور ایڈریانوپل تک آ گیا،
اس یہ خیال ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جو کیپٹل ہے وہ ایڈریانوپل سے شفٹ ہو کے قسطنطنیہ آ گیا تھا استنبول میں. تو وہاں تک آ گیا اور وہاں آنے کے بعد پھر اس کی باقاعدہ اپنے باپ سے جنگ ہوئی. باپ سے جنگ ہوئی، جنگ میں اسے شکست ہوئی سلیم کو، اور یہ شکست کھا کے پھر کریمیا کی طرف جو قوانین تھے، اس کے قوانین سے مراد وہاں کے جو خان تھے ان کی، اس کے ہاں اس کی رشتہ داری بھی تھی. اس میں خان آف کریمیا جو ہے وہ اس کے فادر ان لا بھی تھے. تو وہ پھر وہاں چلا گیا دوبارہ اپنے حصے سے خود کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھا، ادھر یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ بایزید کی خواہش یا رجحان تو احمد ہی کی طرف تھا، مجدی بیٹے کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے یا اس بات کا باقاعدہ اظہار کرے، احمد نے باقاعدہ فوج تیار کر کے اور اپنے باپ کو ان سیٹ کرنے کے لیے اس نے فوج تیار کرنا شروع کر دی. اس کی خبریں جب بایزید کو ملی تو ظاہر وہ بہت پریشان ہوا. اب اس نے اپنے بیٹے سلیم کو خود مطلب یہ کہ انوائٹ کیا کہ تم آ جاؤ اور مطلب یہ کہ میری فوج میں شامل ہو کے احمد سے جنگ کرو. اچھا دیکھیے مطلب بادشاہت کیا کیا گل کھلاتی ہے. یہ وہاں سے چلا اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق، اور لیکن درمیان میں ایک سٹیج پہ کچھ باپ کے خیالات میں تبدیلی ہوئی. تو اس نے مطلب کہ اسے میسج بھیجا کہ تم جہاں تک آ گئے ہو یہیں رک جاؤ، بلکہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں رہی ہے. یہ میسج سلیم کو ملا، لیکن سلیم کے لیے جو شاہی یعنی جو فوجیں تھیں بادشاہ کے پاس بھی، وہ ولی عہدی کے معاملے میں سلیم کی حامی تھیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ سلیم جو ہے وہ دونوں بھائیوں سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے اور وہ حکومت کو بھی بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور دشمنوں سے بھی بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے. تو اس فوج نے اور اس کے علاوہ جو سلطنت کے بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے سلیم کو پیغام بھیجا کہ اب یہ موقع ایسا ہے کہ تم واپس مت جاؤ، تم سیدھے کیپٹل پہنچو قسطنطنیہ اور یہاں اپنے باپ سے بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو خیر وہ مطلب آ گیا. یہاں پہ سلطنت کے عمائدین جو تھے، جو میں عمائدین کہہ رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے اسے، جس میں مطلب یہ کہ بڑے بڑے عہدیدار، وزیر وغیرہ اور فوج کے لوگ سب شامل تھے، انہوں نے اجتماعی طور پہ بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکیلے میں نہیں عرض کریں گے، اور اس کے لیے پبلک اجتماع کیا جائے، وہاں ہم مطلب یہ کہ آپ سے کچھ کہنا چاہیں گے. تو اچھا ٹھیک ہے. تو پبلک گیدرنگ ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ہر طرف سے خطرے میں گھرا ہوا ہے، اور ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے سربراہ حکومت کے طور پہ جو ان دشمنوں سے مناسب طریقے سے نمٹ سکے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ حکومت چھوڑ کے اور سلطان سلیم کے حوالے کر دیجیے. اچھا، بایزید کو غالباً اندازہ ہو گیا کہ اب مطلب یہ کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو بھی میرے ساتھ زبردستی کی جائے گی، جو زیادہ خطرناک بات ہے. تو اس نے پھر اسی جگہ بخوشی اعلان کیا، بلکہ اعلان یہ کیا کہ میں بخوشی اپنی سلطنت جو ہے سلیم کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور میں مطلب یہ کہ اب باقی زندگی اپنی درویشی میں گزاروں گا. اور اس نے ایک علاقے کا نام لیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. تو خیر پھر اس بات کو بالکل کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا گیا. اس کو سفر پہ روانہ کیا گیا. بادشاہ جو ہے یہ سلیم جو ہے یہ خود اس کے ساتھ کئی منزلوں تک گیا اس کو مطلب الوداع کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس آیا تخت نشینی کے لیے باقاعدہ. لیکن بایزید جو ہے وہ دوران سفر ہی اس کا انتقال ہو گیا چند دنوں بعد. تو بہرحال مطلب یہ کہ وہ وہاں بھی نہیں پہنچ سکا جہاں وہ باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا تھا. ان اینی کیس
اس کا خاتمہ ہوا اور بہرحال بخیر ہی ہوا. تو اب اس کے بعد سلطنت جو ہے وہ سلیم کے پاس آ گئی. اچھا لیکن یہ خیال رہے کہ سلطنت آ تو گئی سلیم کے پاس، لیکن اس کے دونوں بھائی قرقود اور احمد دونوں مطلب موجود ہیں، اور ان دونوں نے بظاہر تو اس کی بیعت کر لی ہے، لیکن یہ کہ اندر سے باقاعدہ تیاریوں میں مصروف ہیں انقلاب کے. اور یہ بات اس کے پاس باقاعدہ مستند طریقے سے اطلاعات بھی پہنچی، اور اس اطلاعات کے ساتھ پھر مطلب جو ہے اس نے بھی ظاہر تیاری شروع کی. بہرحال تفصیل اس میں کافی ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ ابتداً ایسا ہوا ہے کہ اس کی جنگ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں احمد کے بیٹوں سے، یعنی اپنے بھتیجوں سے، ان کو شکست دی، اس میں بھتیجے مقتول بھی ہوئے. پھر اس کے بعد احمد کو شکست دی، احمد بھی قتل ہوا. پھر اس کے بعد قرقود جو ہے اس سے جنگ ہوئی، قرقود کو بھی شکست دی، وہ بھی مقتول ہوا. تو اس طرح سے اس کے بھائی جو ہیں وہ کوئی بچے نہیں، اور پھر سلیم کو باقاعدہ مطلب یہ کہ یعنی ایک طرح سے انڈسپیوٹیڈ عثمانی سلطنت جو ہے وہ مل گئی. اچھا لیکن یہ کام یہیں پہ نہ ختم ہوا، نہ اسے یہاں ختم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ مسائل بہت سے. تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو دیکھ لیجیے اس وقت آس پاس میں. ایک تو معاملہ ہے یورپ کا، اس کے بارے میں تو مطلب یہ کہ سب ہم چونکہ مستقل بات ہوتی رہی ہے، وہاں سے مستقل جنگیں ہوتی رہی ہیں، اتحاد بنتے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے عثمانی سلطنت کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا مغرب نے. دوسری طرف مملوک کی حکومت ہے جو مصر میں اور شام میں جس کا کنٹرول ہو، جو بڑی مضبوط حکومت ہے. تیسری طرف ایران کی حکومت ہے جو مطلب یہ کہ جو اس کی مخالف بھی ہے، اور باقاعدہ مطلب یہ کہ سرحدی جھڑپیں ان سے بھی مستقل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو چوتھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی تھی وہ ہندوستان میں تھی، لیکن اس کا ان سے کوئی ڈسپیوٹ کبھی نہیں رہا اس حوالے سے، تو لہٰذا اس کا تذکرہ فی الوقت تو اس کا تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ مغربی علاقوں میں اس کے باپ کے زمانے سے اور دادا کے زمانے سے جو معاہدے ہو گئے تھے، اس نے کوشش یہ کی کہ وہ معاہدے جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں، اور وہاں سے کسی مطلب شورش کا خطرہ نہ رہے، یا رہے تو کم رہے. تو ان معاہدوں پہ اس نے بات کی، اور معاہدوں کو کچھ اتنا اس طرح سے مطلب یہ کہ مضبوطی دے دی کہ مطلب اس جانب سے بڑی حد تک یہ محفوظ ہو گیا، سوائے اس کے کچھ فوج سرحدوں پہ قائم ہے جو مطلب چھوٹے موٹے معاملات دیکھ سکتی ہے، باقی سے وہاں سے ہوگی فرصت. پھر سب سے پہلی توجہ اسے دینی پڑی ایران پہ. ایران میں اسماعیل صفوی کی حکومت تھی، لیکن اب یہ بات اگر آ گئی ہے، کسی نہ کسی سٹیج پہ ذکر کو کرنا بھی تھا. دیکھیے ایک صاحب تھے جن کا جو مطلب پیر تھے، پیری مریدی ان کا مطلب ایک شغل تھا، صفی الدین ان کا نام تھا، پیر صفی الدین کہلاتے تھے. اور یہ ہوتے تھے وہاں پہ کیا کہتے ہیں آذربائیجان کے اس علاقے میں جو ایران کا حصہ تھا. اردبیل اس صدر مقام تھا، تو اردبیل میں یہ ہوتے تھے، اور یہ ایک طرح سے صوفی بزرگ تھے، اور ان کے مرید تھے کافی تعداد میں. کوئی سیاسی ان کا معاملہ نہیں تھا، اور یہ خیال رہے کہ یہ سنی بزرگ تھے. اچھا
ان کے بعد اچھا یہ خیال ہے، میں نے بات یہاں تذکرہ کی بات کر دوں، پیر صفی الدین نام تھا، صفوی خاندان جو ہے وہ انہی کے نام پہ اس کا وہ جو ہے صفوی خاندان کہلایا ہے۔ اچھا ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جو تھا جس کا نام صدر الدین تھا، اس نے ان کی گدی سنبھالی، اور وہ مرید جو ان کے جو باپ کے مرید تھے وہ اس کے مرید بھی ہو گئے، کچھ اس کے اپنے مریدوں کا اضافہ ہوا، اور کچھ ایک بات ایسی ہوئی کہ یہ صدر الدین جو تھا یہ ہم عصر تھا تیمور کا اور بایزید یلدرم کا۔ جب تیمور نے بایزید یلدرم کو فتح کیا، انگورا کے میدان میں اسے شکست دے کے اور اس کو قیدی بنایا، تو اس کے ساتھ بہت سے اور ترک بھی قیدی اس کے ساتھ۔ تیمور کا تو یہ طریقہ تھا کہ جہاں وہ فتح کرتا تھا وہاں قیدیوں کا ایک ہجوم اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ترک قیدی بھی تھے۔ تو جب یہ مطلب آذربائیجان میں تیمور آیا تو اب وہ عقیدتاً یا حکمتاً یا مصلحتاً جو بھی وجہ ہو، وہ پیر صدر الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے اس نے کہا کہ اگر آپ مطلب مناسب سمجھے کوئی، تو مطلب یہ کہ کوئی کام میرے لائق ہو تو مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم انگورا سے جن قیدیوں کو گرفتار کر کے لائے ہو، جن سپاہیوں کو، ان کو چھوڑ دو۔ اچھا تیمور نے کہا جی بہتر، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیا انہیں۔ اب یہ دو چار نہیں تھے، خاصی بڑی تعداد تھی ان کی۔ وہ جب چھوٹ گئے تو وہ سب کے سب جو ہیں چونکہ احسان مند ہوئے پیر صدر الدین کے، تو ان کے مرید بن گئے، اردبیل میں ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور ان کے مرید بن گئے۔ تو اس طرح سے پیر صدر الدین کے مریدوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، پیر صدر الدین جو ہے ان کے بیٹے کیا کہتے ہیں خواجہ علی، اور پھر ان کے بیٹے ابراہیم، اور ابراہیم کے بعد جنید، یعنی میں صرف نام لے رہا ہوں، اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، سوائے جنید کے کہ جنید کا موقع ایسا تھا کہ اس وقت باقاعدہ اس کو اس مذہبی حکومت کو سیاسی قوت بھی حاصل ہو گئی، اور باقاعدہ یہاں سے انہوں نے جنگیں شروع کی، اور جنگیں شروع کی تو اس میں اکثر و بیشتر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں بھی انہوں نے بغاوت کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنید جو ہے وہ بھی شکست کھا کے مقتول ہوا، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر جنید کا بیٹا جو ہے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بہرحال حیدر، جنید کا بیٹا جو حیدر ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب حیدر کے 3 بیٹے تھے، میں تھوڑا سا اس میں تفصیل ہو رہی ہے لیکن اس بات کو مطلب سمجھنے آسانی ہو جائے گی، اس میں دلچسپی تو شاید اتنی زیادہ نہ ہو لیکن ضروری ہے۔ حیدر کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا علی جو بڑا تھا، دوسرا بیٹا تھا ابراہیم، اور تیسرا بیٹا تھا اسماعیل۔ اسماعیل سب سے چھوٹا تھا۔ تو ہوا یہ ہے کہ علی اور ابراہیم کو تو مطلب یہ کہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دونوں مطلب یہ کہ مقتول ہوئے ون آفٹر دی ادر۔ یہ بالکل چھوٹا بچہ تھا اسماعیل، اسے چھوڑ دیا گیا بغیر تو اب یہ بالکل مطلب اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، بالکل تقریباً فقیروں کی طرح گھومتا تھا، اس لیے کہ نہ مال و دولت تھا، نہ کوئی لشکر تھا، لشکر تھا، لیکن آدمی تھا بڑا مستقل مزاج۔ تو اس نے پھر آہستہ آہستہ فوج اکٹھا کرنا شروع کی، پھر اس کے بعد اس کی جنگیں ہوئیں، ایران کے اندر بہت سی جنگیں ہوئیں، ایران کے اندر جو بہت سی جنگیں ہوئیں اس میں اس نے مطلب عراق کا علاقہ اور آذربائیجان کا علاقہ اور ایران کا پورا علاقہ جو ہے اس نے باقاعدہ قوت کی طاقت کی بل پہ اس نے اسے مطلب حاصل کیا، اور یہ باقاعدہ اس ایران کا بادشاہ اس نے خود کو ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا علاقہ تھا بایزید کا علاقہ، یعنی اب یہ سلیم سے پہلے کی بات ہے، سلیم کے زمانے میں بھی اسماعیل رہا، لیکن یہ کہ سلیم سے پہلے ہی سے ہوا تھا کہ اس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ سرحدی علاقے جو تھے
عثمانی سلطنت کے، وہاں پہ باقاعدہ مطلب سے کام شروع کیا۔ اب جب سلیم کی حکومت آئی تو اس کو جب اندازہ ہوا کہ یہ طاقت جو ہے یہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا، جسے جاسوسی کا محکمہ کہہ لیجئے، خفیہ محکمہ کہہ لیجئے، جو بھی چاہے کہہ لیں، اور اس کو ان علاقوں میں باقاعدہ اس کام پہ معمول کیا کہ وہ لوگ ان علاقوں، یہ علاقے تو عثمانی علاقے تھے، لیکن جو ان علاقوں میں وہ لوگ جو اسماعیل صفوی کے بھیجے ہوئے جو منادی ہیں یا نقیب ہیں، ان کے کہنے میں شیعیزم قبول کر چکا۔ ہاں، یہ تھوڑا سا سوری، میں ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ صفی الدین اور شیخ صدر الدین یہ صوفی بزرگ تھے اور سنی تھے، لیکن درمیان میں کسی جگہ ایسا ہوا ہے، غالباً حیدر یا جنید کے وقت یہ لوگ پھر کنورٹ ہو کے شیعہ ہو گئے۔ ہاں، یہ اسماعیل صفی خاصا متعصب بھی تھا، یہ خیال ہے، باقی تو خیر شیعہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اسماعیل صفی خصوصاً بڑا متعصب تھا۔ اور صفی خاندان کی باقاعدہ حکومت کی ابتدا بھی اسی کے زمانے سے پڑی۔ تو کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلطان سلیم نے جب اپنے علاقوں میں اس خفیہ اداروں کو قائم کر کے اور ان لوگوں کی فہرست بنائی جو اس کے علاقوں میں تھے، اور کیا کہتے ہیں اسماعیل صفوی کے مطلب ایک طرح سے مرید تھے یا اس کے زیر اثر تھے، تو یہ ہوا کہ اگر کسی سٹیج پہ بغاوت ہوئی تو یہ سب اسماعیل صفوی کے ساتھ مل جائیں گے، تو وہ باہر کے حملے کا مقابلہ کرنا اور بات ہوتی ہے، اندر سے جو بات بگڑتی ہے اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پریشانی، یہ صورتحال دیکھ کے سلیم کو خاصی پریشانی ہوئی کہ تقریباً 20,000 آدمیوں کی فہرست بنی جو اس میں جو ایسے لوگ تھے جو اس کی حدود میں تھے، اس کی سلطنت میں تھے، لیکن اصل میں وہ وفادار تھے اسماعیل صفوی کے۔ تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ نہایت خواجی، یہ کام بھی بڑے خفیہ طریقے سے کیا کہ اپنی فوج کے آدمی سادہ لباس میں ان علاقوں میں بھیج کے انسٹال کیے، اور ان سب کے لیے ہوا کہ ایک خاص وقت مقرر کریں گے جس کا آپ کو سگنل دیا جائے گا۔ آپ ہر شخص کو ایک ایک آدمی پہ مقرر کیا گیا، ایک وہ آدمی جو صفوی کے زیر اثر ہے، اس پر ایک عثمانی سپاہی کو مقرر کیا، اور یہ ہوا کہ جب سگنل ملے تو تمام لوگ بیک وقت اپنے اپنے ٹارگٹ کو قتل کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہوا، اس پر عمل ہوا باقاعدہ، اور اس پر عمل کا نتیجہ ہوا کہ بیک وقت ایک دن تقریباً 20,000 آدمی جو ہیں وہ مقتول ہو گئے، اور وہ تمام طاقت جو اسماعیل صفی کی عثمانی علاقوں میں تھی، وہ تمام طاقت تقریباً ختم ہو گئی، اس سے کہ اگر تھوڑی بہت رہی بھی ہوگی تو وہ پھر اتنا مطلب خوفزدہ ہو گئے اور اتنا دب گئے کہ ان سے کوئی سپورٹ ملنے کا امکان نہیں رہا۔ تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا، بظاہر تو یہ بڑا ظلم کا کام معلوم ہوتا ہے 20,000 آدمی کو اس طرح سے قتل کر دینا، لیکن ظاہر ہے مطلب یہ کہ اگر وہ تارپیڈو کے طور پہ وہاں تھے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام، تو یہ اس کی سلیم کی بیدار مغزی کی بھی بات ہے کہ اس نے وقت پہ اس بات کو سمجھ لیا اور اس کا سدباب کر لیا۔ اچھا، یہ اسٹیج ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا خدا کرے بہت زیادہ وقت نہ لگے اس میں۔ دیکھیے، ایران جو ہے یہاں سے تو صفوی خاندان کی ابتدا ہوئی ایران میں۔ ایک خاکہ دیکھیے لگاتے ہیں ہم، یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میں ذرا شیئر کر دوں اسے کہاں سے شیئر اسکرین۔ دیکھیے اس میں صفوی خاندان جو ہے اس کی حکومت شروع ہوئی ہے سن 1501 سے، اور سن 1736 تک 236 سال صفوی خاندان کی حکومت رہی ایران میں، اور یہ شیعہ حکومت تھی۔ اچھا، حالانکہ پیر صفی الدین شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کے نام سے جو خاندان موسوم ہوا ہے وہ شیعہ خاندان ہوا ہے، اور یہ شیعہ خاندان تھا۔ اچھا،
اس کے بعد، اور اس میں یہ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل تو بہرحال 24 سال تک رہی اس کی حکومت، اور بنیادی طور پہ اس حکومت کو قائم کرنا، اس خاندان کی حکومت کو قائم کرنا اور اس کو قوت پہنچانا، یہ اسماعیلی کا کام تھا. لیکن اس کے بعد 2 بادشاہ ایسے گزرے، اس کا بیٹا طہماسپ اور پھر اس کے بعد یہ عباس جو ہے، جن کو بڑی طویل حکومت ملی ہے. 52 سال طہماسپ کی حکومت رہی ہے اور 42 سال جو ہے یہ عباس کی حکومت رہی ہے. باقیوں کا بھی پیریڈ بالکل کم نہیں ہے، باقیوں کا پیریڈ بھی کافی ہے. تو تھوڑا سا، حالانکہ یہ بات قبل از وقت ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو، مطلب یعنی ظاہر ہے تاریخ سب کی نگاہ سے گزری تھوڑی بہت، کہ ہندوستان میں ہمایوں کو، بابر کے بیٹے ہمایوں کو شیر شاہ کے ہاتھوں شکست ہو گئی تھی اور وہ پھر ایران چلا گیا. تو 15 سال تک وہ ایران میں رہا ہے. وہاں سے پھر جب سوری خاندان تقریباً ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر واپس آیا، اس کو حکومت دوبارہ لی. تو 15 سال تک اس شاہ طہماسپ جو ہے اسی کے مہمان رہا ہے. بہرحال یہ ایک اس ہم تفصیلی بات کریں گے بعد میں جب ہندوستان کی اس پر آئیں گے. یہ صرف ایک ریفرنس یہاں آ گیا تو اس کا تذکرہ میں کرتا چلوں. پھر جب صفوی خاندان کا خاتمہ ہوا ہے تو افشاری خاندان جو ہے یہ جو ہے 60 سال اس کی حکومت رہی. یہ بھی شیعہ خاندان تھا. اور یہ جو ہمارے یہاں مطلب نظر آتا ہے کہ نادر شاہ درانی صاحب جو تھے وہ افشاری خاندان کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی. اور ہاں تو یہ ہندوستان پہ حملہ بھی کیا تھا، اور خاص ظالم بادشاہ کے طور پہ، یہ ظالم حملہ آور کے طور پہ اس کی شہرت ہوئی. افشاری خاندان کی یہ 60 سال اس کی حکومت رہی اس خاندان کی. پھر اس کے بعد اسے ٹیک اوور کیا قاجار خاندان نے، اور 136 سال قاجار خاندان کی حکومت رہی. یہ سنی خاندان تھا اور یہ اس وقت ایران میں سنی حکومت قائم تھی 136 سال. اور اس کے بعد پھر پہلوی خاندان کی حکومت آئی. رضا شاہ نے سن 1925 میں قاجار خاندان سے حکومت چھینی اور سن 25 سے لے کے سن 42 تک اس کی حکومت رہی. پھر سن 42 میں اس کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ تخت پہ بیٹھے، اور ان کا زمانہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے. وہ تمام لوگ جو کم و بیش میری عمر کے ہوں گے یا کچھ تھوڑا سا چھوٹے بھی ہوں گے، ان کو بھی یاد ہوگا کہ شاہ ایران کی کتنی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اور جو امام خمینی کا انقلاب آیا ہے 1979 میں، تو اس وقت پھر ان کا کیا مطلب انجام ہوا. لیکن بہرحال ان کی حکومت کو تقریباً 54 سال تک پہلوی خاندان جو ہے اس کی حکومت قائم رہی. میں ایک مختصر سا ایک جائزہ آپ کو دے دوں ایران کا، کہ ایران میں جو حکومتیں نہیں، اس میں سے قاجار خاندان کی حکومت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ تعصب کہ ایران ہمیشہ سے شیعہ رہا ہے، یہ بالکل تعصب درست نہیں ہے. ایران شیعہ جو ہے صفوی خاندان کے دوران ہوا شیعہ، جس کو بیچ میں قاجار خاندان نے توڑا، اور لیکن پہلوی خاندان سے پھر اس میں شیعہ آ گیا. تو ایران بالکل مطلب یہ کہ شروع سے لے کے آخر تک صرف شیعہ ہی نہیں رہا ہے. بلکہ سچی بات یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو مطلب یہ کہ حالانکہ بہت زیادہ شاید ریلیونٹ تو نہ ہو اتنا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے ہمارے بڑے بڑے محدثین ہیں، فقہا ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ایون صوفی بزرگ ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے ان علاقوں سے ہیں جو علاقے مطلب سینٹرل ایشیا میں یا ایران میں تھے. امام غزالی تھے، نیشاپور کے تھے، امام ابو حنیفہ کا بھی تعلق یہیں سے تھا، اور کیا کہتے ہیں امام بخارا سے تھے، امام داؤد سستان سے ان کا تعلق تھا. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی شخصیات جو ہمارے ہاں ہیں ان میں سے اکثر کے تعلق جو ہے وہ مطلب انہی علاقوں سے آئے. تو اس علاقے میں بڑے یعنی صحیح العقیدہ بزرگ سنی العقیدہ بزرگ جو ہیں وہ بڑے گزرے ہیں، بڑے نام یہاں ہیں. تو یہ کوئی شیعہ علاقہ ہمیشہ سے نہیں رہا. لیکن بہرحال جب سے صفوی خاندان کی حکومت آئی اس وقت سے کچھ زبردستی بھی ہوئی ہے کہ اس نے مطلب یہ کہ
زبردستی شیعہ بنایا ہے، اور جو لوگ شیعہ نہیں رہے ان کے ساتھ بڑا ظلم بھی کیا گیا ہے، وہ ایک الگ کہانی، اس کو باقاعدہ کبھی موقع ہوگا اور ایران کی تاریخ الگ سے پڑھنے کا موقع ملے گا تو اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے جب بھی موقع ہو. لیکن بہرحال فی الوقت تو ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنا مقصود تھا، وہ بہرحال مطلب ہو گیا. اچھا، اب اس چیز کو مطلب یہ تو ایک ایران کا خاکہ تھا جو میں مطلب یہ کہ دینا چاہتا تھا اس کی حکومت کا. اب باقاعدہ سلیم نے ایران پہ حملہ کیا، اور ایران پہ حملہ بنیادی طور پہ اس لیے کیا کہ اسماعیل صفوی نے تیاریاں کی تھیں عثمانی علاقے پہ حملہ کرنے کی. تو اس نے یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ عثمانی علاقوں پہ آئے، جنگ جو ہے پھر ایرانی علاقوں میں کیوں نہ ہو، تو اس نے باقاعدہ فوج تیار کی، اور فوج تیار کر کے اسماعیل صفوی کے مقابلے پہ آیا. اچھا، اب یہ مقابلہ بھی بڑا عجیب و غریب رہا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسماعیل صفوی نے بجائے اس کے کہ وہ باقاعدہ جنگ کرتا سلطان سلیم سے، اس نے یہ چاہا کہ سلطان سلیم کو تھکا مارے اور اس کی فوج کو بھی تھکا مارے اور ضیق کر دے. اچھا، اس کی ترکیب یہ نکالی کہ اس کی فوجیں، سلطان سلیم کی فوجیں جس ایرانی علاقے میں پہنچتی تھیں، ان کے پہنچنے سے پہلے یہ صفوی جو ہے اس علاقے کو خالی کر دیتا تھا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور صرف خالی نہیں کرتا تھا بلکہ خالی کر کے اس پورے علاقے میں آگ لگوا دیتا تھا. مکانات، چیزیں، فصل، کھیت، جانور، ہر چیز کو آگ لگا دیتا تھا. تو نتیجہ یہ تھا کہ جب سلطان سلیم کی فوجیں اس علاقے میں پہنچتی تھیں تو وہ مطلب یہ کہ بالکل خس و خاشاک ملتا تھا، وہاں راکھ ملتی تھی، وہاں سے کوئی سپلائی نہیں مل سکتی تھی انہیں، اس ایک سپلائی کے سارے راستے اس نے بند کر دیے تھے. یہ الگ بات ہے کہ سلطان سلیم کو وہ اس کی بات ہے ہوشیاری کی کہ اس نے مطلب اس بات پہ انحصار نہیں کیا تھا کہ سپلائیز ہمیں مفتوحہ علاقوں سے مل جائیں گی، بلکہ اس نے سپلائی چین اپنی پہلے سے بنا رکھی تھی کہ اس کی فوج کے پاس باہر سے سامان جو ہے وہ مستقل آتا رہے. تو سامان آتا رہا، بہت زیادہ دقت تو نہیں ہوئی، لیکن فرسٹریشن ہوئی فوج کو، اسی کے مال غنیمت بھی تو نہیں مل رہا تھا بالکل. اگر وہ علاقہ جہاں وہ پہنچے ہیں وہ پورا کا پورا راکھ ہو گیا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے علاقے کی بات نہیں ہے، پورے شہر، پورے گاؤں، بڑا بڑا بہت وسیع علاقہ جو ہے، تو یہ بار بار آگے آتا تھا، آگے بڑھتا تھا، اور وہ بار بار پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا، اور علاقوں کو باقاعدہ اپنے علاقوں کو خود آتش زنی کر کے اس میں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. تو یہ کافی عرصے تک یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہا، جنگ کہیں نہیں ہوئی ابھی تک. یعنی ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس کی فوج جو ہے اس نے باقاعدہ سلطان سلیم کی فوج جو ہے اس نے باقاعدہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اسی لیے یہ فوج کے لیے فرسٹریشن کا بھی معاملہ تھا. سلطان سلیم نے اس وقت نہایت مستقل مزاجی سے کام لیا، اور اس نے مطلب تفصیل میں گئے بغیر بات یہ ہے کہ اپنی فوج پہ اس قدر روب ڈالا، اور کہ فوج کو چونکہ ہمت نہیں پڑی، اور وہ پھر اس کے ساتھ مطلب آگے اس نے چلنا شروع کر دیا. بہرحال پہلا مقابلہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے تبریز کے قریب، یعنی پورا علاقہ یہ اپنا ویسٹ کا چھوڑتے ہوئے تبریز تک آ گیا. اگر ایران کا نقشہ کسی کے ذہن میں ہو، تبریز تو تقریباً مطلب کہ سینٹر میں آتا ہے، تو تبریز تک مطلب پہنچا. اس کا لشکر تبریز سے ایک تھوڑی سی دور ایک علاقہ ہے، اس کا نام دیکھیے کہاں ہے، مجھے تو بہرحال اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، اور مجھے سامنے اپنے نوٹس میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال تو تبریز کے قریب، تبریز سے کوئی تقریباً 20 کلو دور، ہاں خالدران، صحیح، خالدران اس جگہ کی یاد تھی. خالدران میں باقاعدہ پہلی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں بھی ایسا ہوا
کہ جو باقاعدہ مطلب یہ کہ ایک طرح سے سپیریئرٹی جو حاصل تھی عثمانی لشکر کو، وہ اس بنیاد پہ تھی کہ ان کا توپ خانہ جو ہے وہ بہت مضبوط تھا اور بہت افیکٹو تھا. لیکن اسماعیل صفوی کو اطلاع مل چکی تھی کہ ان کے پاس توپ خانہ ہے. اسے یہاں تک اطلاع مل چکی تھی کہ توپ خانے کو اگر ایک دفعہ انسٹال کر کے اس سے بمباری شروع کر دی جائے تو اس کو بار بار اکھاڑ کے دوبارہ لگانا جو ہے آسان نہیں ہوتا، اور اس کا رخ بھی اتنی آسانی سے موڑا نہیں جا سکتا. تو اس نے مطلب یہ کہ باقاعدہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی فوج لے کے وہ کچھ ایسے راستے سے نکل کے، اور جس نے مطلب یہ کہ اس کے جو رائٹ ونگ ہوتا ہے میسا، اس پر حملہ کیا کہ ان کو بالکل دبا لیا اور توپ خانے سے بھی بچ گیا. اچھا، لیکن اس کی فوج کا دوسرا حصہ جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں میمنا کی طرف آنا تھا، رائٹ ونگ کی طرف، وہ توپ خانے کی زد میں آ گیا. اور نتیجہ اس کا ہوا کہ توپ خانے کی زد میں آنے کی وجہ سے وہ فوج کا حصہ تو اس کا بالکل تباہ ہو گیا، اور وہ جو علاقہ تھا اس کی، وہ سنان شاہ اس کا سپیشالات تھا، اس کو وہ بہت مضبوط تھا. اس دوران میں جو سلیم تھا اس نے وہ غلطی نہیں کی جو اس کے پردادا نے باجی جلدرم نے کی تھی. باجی جلدرم نے کی تھی یہ کہ جب تیمور سے اس کی جنگ ہوئی، اور تو تیمور کی جنگ میں وہ خود براہ راست کود پڑا تلوار لے کے. اچھا، اس نے یہ کام نہیں کیا سلیم نے. سلیم خود مرکز میں اپنی جگہ پہ رہا اور پورے فوج کا نظام دیکھتا رہا کہ کس جگہ کمزوری ہے، کس جگہ مضبوطی، کس جگہ کس چیز سے پڑتی ہے. تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا جو رائٹ ونگ ہے وہ لیفٹ ونگ جو ہے وہ بہت کمزور ہو رہا ہے. وہاں پہ مطلب اسماعیل صفوی نے بڑا دباؤ ڈالا ہوا ہے اور تقریباً اس علاقے میں ہمیں شکست ہونے والی ہے. لیکن یہ جو سنان شاہ کے پاس جو علاقہ ہے، جو دوسرا ونگ ہے، وہ مضبوط ہے بہت بری طرح سے، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہ قلب سے اپنا لشکر جو ہے یہ لے کے اس نے سپورٹ دی رائٹ ونگ کو. اور رائٹ ونگ کو جب سپورٹ دی ہے، جب ان پر حملہ ہوا ہے تو اتنا شدید ہوا کہ صفوی بالکل مطلب اس کی زد میں آ گئے، اور ایک سٹیج پہ اسماعیل صفوی گرفتار ہو گیا. اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ اسماعیل صفوی کو ترکی سپاہیوں نے جب گرفتار کر رہے تھے تو اس وقت ظاہر پہچانتے تو تھے نہیں. تو اس وقت کسی شخص نے یعنی نعرہ لگا دیا کہ میں اسماعیل صفوی ہوں. تو ترک سپاہی جو ہے اسماعیل کو چھوڑ چھاڑ کے اس کو گرفتار کرنے کے چکر میں لگ گئے، اور اس دوران میں اسماعیل جو ہے وہاں سے بھاگ نکلا. تو اب اس کا تو پتہ نہیں اس سردار کا کیا حشر ہوا کیا نہ ہوا ہو، یقیناً مارا گیا ہوگا. لیکن بہرحال اسماعیل صفوی کو اس طرح سے وہاں سے کیا کہتے ہیں بھاگ جانے کی وجہ سے مطلب کا موقع مل گیا، اور اس طرح سے اس کی جان بچ گئی. لیکن شکست بہت شدید ہوئی. تبریز کا علاقہ جو ہے اس کو فتح کیا، اس شہر میں سلطان سلیم داخل ہوا، وہاں اپنا انتظام کیا. پھر اس کے بعد ایک آدھ اور آس پاس کے علاقے جو ہیں ان میں بھی مطلب ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں کیا. اور اس سے پہلے کے علاقے جیسے جو جلے ہوئے تھے وہ علاقے بھی اس کے قبضے میں آئے. ظاہر ان کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کر کے آباد کرنا تھا، وہ تو خیر وقت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. لیکن ان پورے علاقوں میں تو یہ سمجھ لیں کہ عراق کا پورا علاقہ سلطان سلیم کی سلطنت میں شامل ہو گیا. اور اس کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کو اسماعیل صفوی کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر سلیم سے اس صفوی خاندان کا، اسماعیل صفوی کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہو پایا یا نہیں ہوا، یا ضرورت نہیں ہوئی، جو چاہے کہہ لیں اسے. اچھا، لیکن پھر ہوا یہی کہ جب تبریز میں جب فوج تھی تو فوج نے اب بہت شدید دباؤ ڈالا کہ ہم مزید آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اب ہمیں واپس لے چلیے.
تو بہرحال مطلب یہ کہ اس اسٹیج پہ چونکہ بہرحال مطلب جنگ میں فتح بھی حاصل ہو چکی تھی تو سلیم نے پھر ان کی بات مانی، پھر وہاں سے واپس ہوا، لیکن واپس وہ قسطنطنیہ تک نہیں گیا بلکہ اپنے ان سرحدی علاقوں میں، خاص طور پر ان علاقوں میں جو مصر کے سرحد تھے، وہاں پہ مطلب یہ کہ اس نے اپنا قیام کیا، اور قیام کر کے وہاں سے ایران پہ بھی نگاہ رکھی اور پھر مصر کی طرف بھی توجہ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے مطلب ایران سے مقابلہ جو ہے، ایران سے مقابلہ اور ایران سے مقابلے میں عثمانی سلیم کی فتح جو ہے، اس نے سب اسٹیٹس کو بڑھایا، اور الحمدللہ مطلب یہ کہ اس کا مقام، اس کی حیثیت جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی، ایران میں بھی اپنے مطلب یہ کہ اپنی حکومت میں بھی اس کی حیثیت تسلیم کی گئی، اور یورپ کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ اتنا کمزور سلطان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے، تو اس کے ان کے جو معاہدے تھے وہ باقاعدہ ان پر عمل درآمد اسی طرح سے ہوتا رہا۔ اب اس کے سامنے جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا مصر اور شام کا، جہاں مملوک کی حکومت تھی، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بایزید کے زمانے میں سے یہ ہو گیا تھا کہ اس نے باقاعدہ مطلب ان کی وہ کرنا شروع کر دی تھی، سرحدی علاقوں میں ان کے حملے شروع ہو گئے تھے، اور مملوک بہت مضبوط اور نہایت بہادر قوم تھی، اور انہیں اس بات کا علم بھی تھا کہ بہادری میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بات بالکل درست بھی تھی۔ اب دیکھیے یہاں بڑی جو دلچسپ بات ہے وہ ہے اس میں پرسیپشن کی یا تجزیے کی، یا بلکہ تجزیہ اور پرسیپشن کی انٹرپریٹیشن کی۔ مسلمانوں نے جب جہاد شروع کیا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو یا اس کے بعد بھی، تو یہ بات تو طے ہے کہ اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ تلوار سے، تیر سے، نیزوں سے، مینی سے لڑی جاتی تھی، اور خاص طور سے تلوار اور نیزے جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ مطلب اس کے استعمال میں جو مہارت تھی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے ساتھ پھر طاقت بھی چاہیے ہوتی تھی، تو دو جو لوگ لڑتے تھے وہ باقاعدہ اپنی طاقت کا اور اپنا ٹیکنیک کا استعمال کرتے تھے، اور اس میں بہادری جو ہے وہ سامنے آتی تھی کہ اس میں سے جو ان دو لوگوں میں سے جو بہادر ہوتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ تو اگر بہادری ہی بنیاد ہے جنگ کی، تو پھر صرف تلوار، نیزے، چاقو وغیرہ قسم کی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے تھا، وہ کافی تھا، لیکن تیروں کا استعمال بھی تھا، اور تیر جو ہیں وہ دور سے پھینکے جاتے تھے، اس میں باقاعدہ کشتی نہیں ہوتی تھی، یا طاقت کا اتنا عمل دخل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ بعض تیر ایسے ہوتے تھے، بعض کمانیں ایسی سخت ہوتی تھیں جنہیں بہت طاقتور لوگ ہی چلا سکتے تھے، لیکن یہ کہ تیر پھینکنے کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہونا ضروری نہیں ہوتا، عام تیر پھینکنے کے لیے، تو وہ ایک ڈسٹینس سے بھی دشمن کو، بڑے بہادر دشمن کو بھی مطلب یہ کہ اس کو دور سے بھی حملہ کر کے اور اس کو ختم کر سکتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس طاقت کم ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، وہ بھی وہ جو اس کا حربہ تھا وہ دور سے پھینک کے انہیں مارا گیا تھا، تو یعنی مطلب ایسا ایک فاصلے سے کسی چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے وہ مطلب اس کی گنجائش موجود ہے ان جنگوں میں سے بھی کے حوالوں سے بھی، ریفرنس سے بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد قریبی زمانوں میں ہوتی رہی۔ somehow مملوک جو تھے ان کے دماغ میں کچھ یہ بات بیٹھ گئی کہ جنگ تو بہادری کا کام ہے، اور جنگ تو ہے ہی وہی
جو صرف ان ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے جن ہتھیاروں سے اسلام کے قرون اولا میں لڑی گئی ہے، یعنی تلوار، نیزے، خنجر، تیر وغیرہ وغیرہ. اور بندوقیں جو ہیں وہ تو بزدلوں کی چیز ہے، لہذا بندوقوں کا استعمال نہ ہمیں کرنا چاہیے اور نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ بہادر تو بے شک تھے بہت زیادہ وہ لوگ، اور یہ بات اپنی بہادری کی بنیاد پہ کہتے تھے، ٹھیک بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک خیال رہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر جو فوجی طاقت جو ہے یا جو جس قسم کی بھی طاقت دشمن کے پاس موجود ہو، آپ کو اس کے ہم پلہ قوت حاصل کرنی پڑتی ہے، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس سے بہتر ہوں. اس سے کہ جب اس سے مقابلہ ہوگا تو اگر آپ بہتر نہیں ہوں گے تو اس کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے. تو یہ جو مطلب مملوک تھے ان میں بس ایک یہ خرابی رہ گئی، بے انتہا مخلص اچھے مسلمان، نہایت بہادر لوگ، جری لوگ، یعنی ایک طرح سے سمجھیں کہ میں کیا کہوں کہ اگر مطلب کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو یہ بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں کے لیے سر انجام دیتے. لیکن یہ صرف اس ایک بات میں رہ گئے کہ بندوقوں کا استعمال جو ہے وہ جو مردی کی نشانی نہیں ہے. دوسری طرف عثمانی فوج جو ہے اس کا تو انحصار ہی اپنی بندوقوں پر، توپ خانے پہ تھا. اور اس دوران میں اگر آپ کو خیال رہے کہ میں نے پچھلے بات ہو رہی تھی سلطان محمد فاتح کے زمانے میں کہ اس وقت مطلب توپیں جو ہیں وہ قسطنطنیہ فتح کے دوران استعمال کی گئی تھیں. میں نے ارباند کا بھی تذکرہ کیا تھا اس یہودی کا اور اس نو مسلم شخص کا جس نے یہ توپیں بنائی تھیں، اور جس کے بارے میں تذکرہ بعد میں یہ بھی آیا کہ وہ پھٹ گئی تھیں. لیکن اس کے فوراً بعد، یعنی وہ قسطنطنیہ فتح کے بعد، پھر توپوں کی ٹیکنالوجی پہ یورپ میں بھی اور عثمانی سلطنت میں بڑا کام ہوا، اور وہ باقاعدہ اس میں بے انتہا امپروومنٹ سامنے اس کی آئی. اور یہ جو توپیں سلطان سلیم کے ساتھ تھیں یہ بہت امپرووڈ ورژن تھا، یہ بہت افیکٹو توپیں تھیں. تو توپیں اور بندوق ان کا خصوصی ہتھیار تھا. اور کیا کہتے ہیں ان کا جو ہے مملوک اپنی تلوار اور نیزوں کی بنیاد پہ مطلب یہ کہ ان کو بہادری کا دعویٰ تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ تبریز کی جو فتح ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اس کے بعد پھر یہ آ کے اس نے قیام کیا ہے سرحدی علاقوں میں اور پھر تیاریاں کی ہیں. تو جو پہلی جنگ ہوئی مملوک سے وہ تقریباً تبریز کی فتح کے 2 سال بعد ہوئی ہے. تو اس دوران میں سلطان سلیم کو بھی اس بات کا موقع ملا کہ وہ مملوک سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، اور فوج وغیرہ بھی اس کی جو ہے وہ اتنا آرام کر، یہ نہ ہو کہ ایک جنگ کے بعد فوراً دوسری جنگ تھکی حاجی فوج جو وہاں لڑ سکے، لڑنے کے لائق نہ رہے. تو وہ باقاعدہ فوج کو آرام بھی پراپر طریقے سے پہنچ گیا. اور اس طرح سے پہلی جنگ جو ان کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس کے 2 سال بعد. اور یہ پہلی جنگ جو ہوئی ہے یہ ہوئی ہے غزہ میں، نہیں سوری رشید بھائی السلام علیکم. کیا میں سوال کر سکتا ہوں تھوڑا سا؟ جی شاید. اچھا آپ نے جیسے فرمایا نا کہ مملوک اسی جگہ حکمت عملی اور انہی ہتھیاروں پہ بھروسہ کرنے لگے، یا ان کی یہ سوچ بن گئی کہ جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے کیا ہے وہی ہم کریں گے. جی تو سوال تھوڑا سا شاید ابھی جواب نہ دیں، لیکن تھوڑا سا لوگوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، جواب چاہیے ہوگا کہ جو جدید دنیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو تعلیم ہے، معاشیات اور فائنانس ہے، جنگی اور عسکری حکمت عملیز ہے، پھر آپ کا جتنے دوسرے شعبے ہیں، سیاسیات ہے. تو یہ جو ایولیوشن ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے جائیں اور اسلام پر بھی کار بند رہے ہیں. اور جدید دنیا کا جو چیلنج ہے اس وقت بہت بڑا سیاسیات اور خاص طور پر معاشیات کے میدان میں، اس میں مسلمانوں کو کس طرح قابو پانا چاہیے اور کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ آپ پھر وہی
اپنی جو شان و شوکت ہے یا جو آپ کا اپر ہینڈ ہے وہ ہو جائے دنیا میں. تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا اور کسی وقت مناسب جزاک اللہ. میرے خیال سے ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی سی مختصر بات تو ابھی کی جا سکتی فوراً. مختصر بات جو اس کی ہے، دیکھیے ایسا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں دنیاوی، دیکھیے دو پہلو ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے خاص طور سے، اور عقیدوں بھی ہوگا یقیناً، لیکن مسلمانوں کے یہاں خصوصاً بات میں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اس دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. اچھا، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یعنی ہماری دنیا، ہماری جو زندگی ہے وہ صرف آخرت کی زندگی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی اہمیت کو بھی ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے کم نہیں کیا ہے. اچھا، اب دنیا کی زندگی جب آپ گزاریں گے تو دنیا میں جو مختلف اقوام ہیں یا جن کے ساتھ آپ کو مل جل کے رہنا ہے یا جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو جائیں گے، جنگ کرنا ہے، یہ تو ان کے ساتھ، ان کے معاملات میں کم سے کم اس لیول پہ تو آپ کو ضرور رہنا پڑے گا جس لیول پہ وہ ہیں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں ان سے اوپر رہیں. اچھا، ظاہر ہے اگر آپ اپنی نشاط ثانیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسروں سے اوپر ہونا پڑے گا اور ہر شعبے میں ہونا پڑے گا، صرف جنگ و جدل میں نہیں، صرف سامان حرب میں نہیں، صرف ریاضی کے علم میں نہیں، یا صرف مطلب سوشل سائنسز میں نہیں، بلکہ فزیکل سائنسز میں بھی اور ہر قسم کے علم میں آپ کو آگے آنا پڑے گا. آپ کو ایجادات بھی اپنی کرنی پڑیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مانگی ہوئی کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی مانگی ہوئی چیز کو بنا لیا اور خود بھی بنانا شروع کر دیا، لیکن یہ کہ جب آپ نے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کی اور اس میں آپ نے شاید جو اوریجنل تھا اس سے بہتر چیزیں بنانا شروع کر دی، بائی دیٹ ٹائم جو اوریجنل اس کا بنانے والا تھا وہ تو کہیں اور آگے نکل چکا ہوگا. تو بات یہ کہ آپ کو اپنے علم کو ہر شعبے میں اس طرح سے بڑھانا ہے کہ آپ دوسروں پہ اپنی افضلیت قائم کر سکیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو. تو گھوڑوں سے مراد صرف گھوڑے ہی تو نہیں تھے، مقصد یہ تھا کہ جو ساز و سامان جنگ کا ہے اس کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. اب ساز و سامان اگر اس وقت تلوار استعمال ہوتی تو تلوار ہونی چاہیے تھی، ساز و سامان اگر توپ استعمال ہوتی تو توپ ہونی چاہیے تھی، ساز و سامان اگر ایٹامک ویپنز ہیں تو ایٹامک ویپن بھی ہونی چاہیے، اور اس کے آگے بھی کوئی چیز ہو تو وہ بھی ہونی چاہیے. بالکل ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کے دشمن کے پاس موجود ہے، بلکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے جو آپ کی بات ہے، یہ مطلب اسلام کسی سٹیج پہ آپ کو محکوم ہو کے رہنا پسند نہیں کرتا. اسلام میں محکومیت کا تو تصور ہے ہی نہیں، آپ کو تو حاکم بن کے رہنا ہے تاکہ آپ اپنی حاکمیت کے زور سے دین حق کو لوگوں تک پہنچا سکیں. زبردستی مت کریں، ایمان تو وہ لائیں گے اپنے دل سے، لیکن آپ اپنی حاکمیت کے زور پہ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بات کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. بہرحال تو مختصر بات تو الیاس بھائی یہ ہوگی، اس پر اگر تفصیل کی ضرورت ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بات کر لیں گے. مگر میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ 8:30 تو ہو گئے، لہٰذا مطلب مجھے یہیں رکنا پڑے گا. مملوک سے جو ہمارا معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو اس دوران میں مطلب یہ کہ اب چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی مغرب میں کافی وقت ہے، لہذا سوال جو آپ کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے اس پر اگر چاہیں تو ہم مطلب کہ اس میں وقت دے سکتے ہیں. فی الوقت میں اپنا پریزنٹیشن جو ختم کر رہا ہوں، وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور میں اس کی ریکارڈنگ ایسا کرتا ہوں کہ اسے روک دیتا ہوں تاکہ ہم سوال جو آپ کے سیشن میں آ سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.